بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے خوب ترقی کی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی، مردوں اور عورتوں سے گاؤں اور شہر بھر گئے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی دوبارہ زندگی ہوتی اور وہ ملک کے سیر کرتے اور ان سے کہا جاتا کہ یہ جتنے مرد عورت تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری اولاد ہیں، تو وہ بہت تعجب کرتے اور کہتے ارے یہ سب میری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بہت ترقی کی، بہت سے گاؤں آباد کیے، بہت سے مکانات بنائے، آرام اور راحت کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ اس وقت سب کا مذہب اسلام تھا، سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ایک ہی جماعت تھی، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب کا رب اللہ تھا۔ شیطان کا حسد۔ شیطان اور اس کی اولاد کس آنکھ سے دیکھتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد برابر اللہ کی عبادت پر قائم رہیں؟ کس دل سے برداشت کرتی کہ یہ جماعت آپس میں اخلاق اور محبت کے ساتھ ایک مذہب پر جمی رہے؟ شیطان کو کیسے قرار آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زندگی بھر دنیا میں پھلے پھولے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو اور وہاں آرام اور چین کے ساتھ بسر کرے، اور وہ اس کی اولاد دوزخ کا ایندھن ہو اور اس میں جلے بھنے؟ یہ ناممکن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال پھینکا اور اس پر لعنت کی۔ اب وہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بدلہ نہ لے گا؟ ضرور لے گا، ان کو بہلا پھسلا کر ان سے شیطانی حرکتیں کروائے گا اور اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا تو اس کے دل کی بھڑاس نکلے گی، اپنے ساتھ ان کو جلتا دیکھ کر اس کا غم کم ہوگا۔ مگر یہ کیسے ہو؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ شیطان کی چال۔ شیطان کو فکر ہوئی کہ کیا ترکیب لگائی جائے اور کس طرح لوگوں کو بہکایا جائے، کس طرح لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بتوں کی عبادت پر مائل کیا جائے تاکہ وہ جنت میں نہ جانے پائیں، دوزخ میں اسی کا ساتھ دیں۔ کسی زمانے میں وہ مغرب بارگاہ الہی تھا، اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر مشرق کو نہیں معاف کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم کے نیچے کے طبقے میں ہوگا۔ بس پھر کیا تھا؟ راستہ صاف تھا، جو ترکیب اس نے سوچی اسی میں کامیابی ہی کامیابی نظر آئی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مائل کیا جائے، ان کو شرک کی ترغیب دی جائے، بس پھر ان کا جنت میں جانا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن کیا صورت کریں، کون سا راستہ اختیار کریں، کس طرح لوگوں کو بہکائیں، ان سے کیا کہیں؟ اگر ان سے کہیں کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کو پوجو، ان کی عبادت کرو، ان کے آگے سر جھکاؤ، ان سے اپنی مرادیں مانگو، تو لوگ اس کا استقبال مار اور گالی سے کریں گے، مارے تماچوں کے اس کا منہ لال کر دیں گے اور کہیں گے خدا کی پناہ ہم اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرائیں، بتوں کی عبادت کریں، تو ہم کو بہکاتا ہے، تو ہی نے ہم کو جنت سے نکلوایا، اب یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پھر تیری بات مان لیں گے، پھر ہم تیرے کہے پر عمل کریں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دور ہو ہمارے پاس سے شیطان مردود، دور ہو۔ شیطان سوچتا تھا مگر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ سوچتے سوچتے ایک دم خیال آیا کہ ان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی جدائی ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، ان سے جا کر کہو کہ جو تمہارے بزرگ گزر چکے، اگر تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی تصویریں بناؤ اور ان کو دیکھو، وہ یہ سن کر ضرور میرا کہنا مان لیں گے۔ جب اس کو بنا لیں گے
تو پھر اس کی تعظیم و تکریم پر ان کو راغب کروں گا۔ ہوتے ہوتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ ان کو پوجنے لگیں گے، اس طرح میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بہت خوش ہوا، جلدی سے ان لوگوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارے فلاں اور فلاں بزرگ کیسے اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا، وہ صورت میں انسان اور سیرت میں فرشتہ تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نیک اور سچے بندے تھے، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اس کی بے حد تعظیم کرتے تھے۔ وہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا، وہ جو مانگتے تھے اللہ ان کو دیتا تھا، وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ شیطان نے بہت رنج و افسوس ظاہر کیا اور کہا تم کو ان کی جدائی کا رنج نہیں ہے؟ کہا بہت، مگر کیا کریں مجبور ہیں۔ شیطان نے کہا تم کو ان کو دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا؟ کہا جو بات ناممکن ہو اس کی آرزو کرنے سے کیا فائدہ؟ شیطان نے کہا یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، اگر چاہو تو روز تم ان کو دیکھ سکتے ہو، یہ کیا مشکل بات ہے؟ کہا ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ تو مر چکے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہو گئے، اب ہم ان کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا ہم بتائیں، ایک کام کرو، انہی کے ہم شکل تصویریں بناؤ اور روز صبح کو ان کو دیکھ لیا کرو، اس سے تمہارا غم کم ہوگا، تمہارے دلوں کو تسکین ہوگی، تم سمجھو گے کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دھوکے میں آ گئے، اس رائے کو بہت پسند کیا اور جھٹ پٹ انہی بزرگوں کی ہم شکل تصویریں بنا ڈالی۔ روز صبح ان کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور جب دیکھتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔